بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہر قسم کا خیر اور ہر قسم کی بھلائی خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین مجتبی و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا اور وہ سمجھنا قرآن کی پاروں سے، کیوں؟ اتباع سنت مفتاح السعادہ، اتباع سنت مفتاح السعادہ، سعادت کی کنجی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت مفتاح السعادہ، سعادت حقیقی، ہم جس کو سعادت سمجھتے ہیں، ہم جس کو خوشحالی سمجھتے ہیں، ہم جس کو اچھائی سمجھتے ہیں، وہ اچھائی اور خوشحالی نہیں ہے۔ سعادت حقیقی وہی ہے جس کی کنجی کیا ہے؟ اتباع سنت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو کیا کہا؟ آقا کو ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، تو کیا معلوم ہو؟ کیا معلوم ہوا؟ معلوم تو یہ ہوا ساری سعادت تو قرآن میں ہے۔ آقا کو بھی ڈھونڈنا ہے تو وہی ڈھونڈنا، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو وہی ڈھونڈنا۔ قرآن کو سمجھنے کے بغیر، قرآن سے لگاؤ کے بغیر تو سارا بیکار۔ ایک قرآن کو پڑھنا ہے، اس کے الفاظ کو صحیح کرنا ہے، اس کے مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، صحیح یعنی جو ہے اس کے قواعد ہے اس کے ساتھ پڑھنا، اس کو سیکھنا یہ بھی لازم ہے۔ اور اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے رہنا، آناء اللیل و آناء النہار۔ اسی لیے مدرسے کے بچے سب سے خوش قسمت ہیں کہ صبح سے شام تک قرآن پڑھتے ہیں۔ دنیا والے تانے دیتے ہیں یہ بچے کیا کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ ان کے دماغوں اور ان کے دل و دماغ پر اللہ نے قہر کیا جو ایسا کہتے ہیں، جو صبح سے شام تک قرآن کے ساتھ ہو وہ وقت ضائع کرتا ہے۔ جس کے سینے میں 30 پارے ہوں وہ وقت ضائع کرتا ہے۔ میں بہت محترم اور معظم اور مقدس ہیں یہ بچے۔ ہاں، اللہ سے استقامت مانگو، اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرے۔ جو بچے آتے ہیں ماں باپ کی بیم سے، روب سے، مجبوری سے، لیکن دل میں قدر نہیں ہوتی، دل میں عظمت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اساتذہ بھی اگر دنیاوی گھر سے بیٹھے ہوئے تو یہ بھی کہہ رہے الہی، یہ بھی کہہ رہے الہی۔ ہر چیز کی جب تک عظمت دل میں نہیں ہوگی، ہر چیز کی عظمت دل میں نہیں ہوگی
ایک واقعہ اورنگزیب علیہ رحمہ کا ہے کہ ایک شخص تھا بہروپی، روپ بدلتا تھا اور ایک اور دوسرے روپ سے اورنگزیب کے سامنے جاتا تھا، لیکن وہ اس کو پہچانتا تھا، وہ میں نے پکڑ لیا تم فلاں ہے، اور پھر کہہ دیا جس دن میں نہیں پہچانوں گا اس دن انعام دوں گا۔ تو اس بہروپی نے دیکھا کہ اورنگزیب کو فلاں شہر کی طرف سفر کرنا ہے، پرانا زمانہ تھا، وہ راستہ تھا مہینوں کا ہوتا تھا، گھوڑے پر سفر ہوتا تھا، ٹانگا گاڑی پر، تو وہ 1-2 مہینے پہلے ہی اس راستے میں بیٹھ گئے، مسجد میں خوب عبادت کی، مشہور ہو گیا کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے، یہ بہروپی۔ لوگ آنے لگے، لوگ تو فوراً معتقد ہوتے ہیں، کسی نے تعویذ دینا شروع کیا، وہ چور لفنگا کیوں نہ ہو، لوگ جانا شروع کر دیتے، تعویذ دیتا، عورتیں بھی جاتی، عورتوں کو پھونک مارتے۔ لوگوں کا معیار ایسا ہی ہوتا ہے، جو کوئی جس نے الٹا پلٹا کام شروع کیا وہ ملنگا بن گیا، لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد بھی لوگ آنا جانا شروع ہو گئے۔ تو اورنگزیب جب وہاں سے گزرے، بزرگوں کا معمول ہے کہ وہ جب کسی شہر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ اللہ والا ہے، کوئی بزرگ ہے، اس سے ملاقات کرتے ہیں، تو یہ بھی اس سے ملاقات کے لیے گئے، لوگوں سے سنا یہاں بڑا بزرگ ہے، تو اس سے ملنے گئے، سلام دعا کی، لیکن پہچانا نہیں تھا۔ اس بار اورنگزیب نے اس بہروپی کو پہچانا، اور جب جانے لگے تو ایک وہ جو ہے روپیوں کی تھیلی، ان دنوں وہ چاندی کے سکے ہوتے تھے، انعام کے طور پر دی۔ اب یہ کیا کہتا ہے، یہ بہروپی جو بزرگ بنا، وہ ہم کو بھی دنیا کا کتا سمجھا ہے، پیسے دیتا ہے، چل یہاں سے، پیسے نہیں لیے، اور اورنگزیب اور بھی معتقد ہو گئے، یہ اللہ والا، اس کو دنیا کی کوئی لالچ ہی نہیں، تو وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر جب اورنگزیب آگے چلے، یہ پیچھے دوڑا، کہا حضرت میرا انعام، کہا کیا انعام، کہا میں فلاں ہوں، ہاں واقعی میں نے آج نہیں پہچانا آپ کو، آپ انعام کے۔ اب کہا دیکھو آپ تو میں 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ دوں گا، پہلے میں نے اتنا دیا تھا، بہت مال دیا تھا، آپ نے لیا نہیں۔ اور اس بہروپی کا جواب یاد رکھو، پہلے زمانے کے جیسے بہروپی ہوتے تھے، آج کے بڑے بھی ایسے نہیں ہوتے۔ اس بہروپی کا جواب یاد رکھو، دین سے تعلق رکھنے والے، مدرسوں میں رہنے والے، مدرسوں سے تعلق رکھنے والے، اس بہروپی کا جواب یاد رکھو۔ اس بہروپی نے کہا حضرت میں نے جو لباس پہنا تھا، یہ بہروپی جو وہاں بیٹھا تھا بزرگوں کا لباس پہنے ہوا بیٹھا تھا، الگ بزرگ تو تھا نا، نقلی، نیت بھی تھی اورنگزیب کو دھوکہ دینا، نیت بھی صحیح نہیں تھی، غلط نیت سے بیٹھا تھا، لیکن لباس کون پہنا تھا، بزرگوں کا۔ کہا حضرت اس وقت یہ پیسہ لینا اس لباس کی شان کے خلاف، اس وقت یہ پیسہ لینا اس لباس کی شان کے خلاف تھا۔ اب اگر آپ مجھے 1 آنا 2 آنا 1 روپیہ تو وہ میرے سر پر ہے، لیکن اس وقت میں نہیں لے سکتا تھا۔ یہ شان بہروپی بھی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت کرتا ہے، نوازتا ہے، ان کے اندر عجیب، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ کیا ہے غنی کا مطلب؟
चीज से बेनियाज, हर चीज से बेनियाज। गनी का मतलब क्या है? हर चीज से बेनियाज, किसी चीज का मोहताज नहीं। और अल्लाह जल्ल शानहू जिस बंदे पर शाने घनी से परतव करते हैं, क्या करते हैं? शाने घनी से परतव डाल देते हैं, उसको कहते हैं, उसको इस्तिगना हासिल होती है। क्या होती है? जिस बंदे पर अल्लाह ताला क्या करते हैं? शाने घनी से उसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं, उस पर नजर करते हैं, उसमें भी शान गिना आती है, उसमें भी इस्तिगना आती है। और खूब समझो, अल्लाह करे समझ में आ जाए प्यारे बच्चों। इस्तिगना के सामने पूरे कायनात की दौलत है, कोई माने नहीं रखती। उनमें क्या होता है? शाने इस्तिगना हासिल होती है। एक बादशाह जा रहे थे, तो बादशाह जब जाता है, आगे पीछे होती है वो फौज, और दूसरे हटो बचो हटो, सबको हटाते हैं। बादशाह सलामत आ रहे हैं। आजकल तो पहले से पता नहीं कितनी गाड़ियां आगे शोर करती चलती हैं जब कोई इस किस्म का, तो सब भाग रहे हैं, उठ रहे हैं खौफ से। बादशाह तो एक जगह एक शख्स देखा, तो एक बुजुर्ग जो है टांगे फैलाए बैठे, और उसको कोई परवाह नहीं। क्या बैठे? टांगे फैलाए बैठे, और बादशाह की आमद का भी ख्याल है। बादशाह हैरान हो गए, उसने कहा ऐसे शख्स में नहीं देखा। तो रुक गए वहां, कहा भाई ये पैर फैलाकर बैठना कब से सीखा? फरमाया जब से हाथ को बंद कर दिया, मांगना छोड़ दिया, इस्तिगना आ गई। बादशाह के सामने पैर फैलाकर बैठना कब सीखा? कहा जब हाथ बंद कर दिया। जब इस्तिगना आती है, जब इस्तिगना आती है, मालूम भी नहीं है हासिल क्या करना है, मालूम भी नहीं है। आजकल दीन पर चलने वालों को भी मालूम नहीं है असल चीजें कौन सी हासिल करने की है। हाँ, बस ये कुछ ख्वाब देखे, इसकी परेशानी है, और कुछ इस तरह से उस तरह से ये चीजें। अपने अंदर शान इस्तिगना पैदा करो। अब क्या फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या फरमाया? लाइसल गिना गिनल मा वलाकिल गिना गिनल क़ल्ब। फरमाया नहीं फरमाया? हदीस में है लाइसल गिना गिनल मा वलाकिल गिना गिनल क़ल्ब। दौलतमंदी इसमें नहीं है पैसा कितना है हाथ में, जेब में, बैंक में। दौलतमंदी है अगर दिल गनी है। गनी वो है जिसका दिल गनी है, जिसके अंदर शान इस्तिगना है। ये कहां से आती है ये शान इस्तिगना? ये शान इस्तिगना कहां से आती है? ये गनी का परतव होता है। यहाँ से कुछ बड़े डॉक्टर लोग और कुछ लोग गए हजरत यहाँ से जनरल हजरत जी के पास, हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब के पास। अब शाम के वक्त, मगरिब के वक्त पहुंचे। अब
اب جو مغرب کے وقت اتنے دور سے پہنچے گا تو کیا سمجھے گا یہ رات کو یہ رہیں گے. آپ خیریت پوچھ رہے ہیں. اب انہوں نے کہا ہمیں واپس جانا تھا. السلام علیکم. فوراً السلام علیکم. سمجھے نہیں سمجھے؟ ارے تجھے میری ضرورت ہے, مجھے تیری ضرورت نہیں ہے, جانا ہے تو جا. ابھی اس نے کہا نہیں کہ واپس جانے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تعلق بس مولا سے. صحابہ نے سوال کرنا چھوڑ دیا, پتہ نہیں کیوں آیا یہ مضمون, اللہ عالم بالصواب. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا. صحابہ نے سوال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے, سوال کرنا مانگنا, کسی سے مانگنا. اب گھوڑے پر چلتے ہیں اور کمچی گرتی ہے, اتنا سوال سے بچتے تھے, خود گھوڑے سے نیچے آتے تھے, وہ اٹھاتے تھے, دوسرے کو نہیں کہتے تھے ذرا یہ دے. اتنا سوال بھی نہیں کرتے تھے. اتنا سوال بھی نہیں کرتے تھے. تو جب یہ قرآن کی لازمی صفت ہے, قرآن کی کیا, قرآن کی لازمی صفت. حفاظ کرام وہ خوب دیکھو سمجھو, اپنی اصلاح کرو کہ ہم نے کیا قرآن واقعی ہمارے اندر ہے اور قرآن کے اثرات ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے. قرآن کی لازمی صفت غنا ہے. قرآن غنی کا کلام ہے. کس کا؟ غنی کا کلام ہے, اور یہ خود غنی ہے. اب دیکھو جو قرآن یاد کرتا ہے فوراً یاد ہو جاتا ہے اس کو, اور جو اس کے ساتھ بے اتنائی کرتا ہے فوراً رخصت ہو جاتا ہے, اس کو نہیں یاد رہتا ہے. یہ غنی کا کلام ہے. قرآن غنی کا کلام ہے. جس نے اس کی قدر کی اس کے پاس رہا, جس نے اس کی قدر نہیں فوراً چھوڑ دیا. کیونکہ یہ بندہ قرآن کا محتاج ہے, قرآن اس کا محتاج نہیں. اور قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کیا ہے؟ غنی ہے, اس کا کلام بھی غنی ہے. خوب سمجھو, اگر اپنے اندر شان استغنا نہیں ہے تو پھر قرآن کے ساتھ صحیح تعلق نہیں ہے. قرآن سرایت نہیں کیا ہوا ہے